السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، آج ہم اپنے دا بیسٹ ناول کی 5th ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میری ماہی کو کون سی آئس کریم کھانی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میرا نام جانا ہے۔ جانا، تم مجھے ماہی کیوں کہتے ہو؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ تم میری ماہی ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے ماہی کہو اور میں تمہارا جان ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اوہ ہو، تم جو مرضی بولو، میں جا رہی ہوں آئس کریم آرڈر کرنے۔ تم یہیں بیٹھ کر ویٹ کرو۔ رکو، تم کیوں جا رہی ہو؟ میں جاتا ہوں، وہ آرڈر کر کے آتا ہوں میں۔ وہ اسے روکتے ہوئے بولا۔ بالکل بھی نہیں، آج کی ٹریٹ میری طرف سے ہے اور آرڈر بھی میں ہی کروں گی۔ ٹھیک ہے، تم آرڈر کر کے آ جاؤ، لیکن یہ ٹریٹ میری طرف سے ہے۔ میرے خاندان میں ہونے والی بیوی کا خرچہ اٹھانے کا رواج ہے، وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں جانا کے گال لال ہو گئے۔ اب اگر شرما لیا ہو تو کچھ کھانے کو لے آؤ یار، میں نے لنچ بھی نہیں کیا۔ وہ اسے شرماتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ تو جانا کو وہاں سے کھسکنے کا بہانہ مل گیا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر کاؤنٹر پر جانے لگی۔ وہ بھی آرڈر کر کے مڑنے ہی والی تھی کہ اسے اپنی کمر پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر جان کی طرف دیکھا، جو اسے دیکھنے کے بجائے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ جانا گھبرا کر رہ گئی۔ سامنے ہی کاؤنٹر پر موجود کچھ آوارہ لڑکے اسے عجیب نظروں سے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ جان کو دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے جان کو بہت غصہ آ رہا ہے، اور یقیناً جان نے اب ان کو کچھ ایسا ضرور کرنا تھا جو ان لڑکوں کو عقل آ جاتی۔ اس نے فوراً جان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ چلو یہاں سے، وہ وحشت سے بولی۔ ڈونٹ یو ڈیئر، شی از مائنڈ، نرم لیکن انتہائی سرد انداز میں بولا، اور اس کے انداز پر وہ لڑکے بھی کچھ ہڑبڑا کر دونوں ہاتھ اوپر لہراتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ جانا کو کچھ سکون آیا۔ جان ڈر رہا تھا، جبکہ جانا کا دھیان اب بھی ان لڑکوں کی طرف تھا جو اب قہقہ لگاتے ہوئے باہر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک 2-3 لڑکوں نے مڑ کر واپس کاؤنٹر کی طرف دیکھا اور اسے انتہائی گندے انداز میں دیکھتے ہوئے آنکھ مارتے قہقہ لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ تو شکر ہے ان کی یہ حرکت جان کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے دوسرے ٹیبل کی طرف بڑھایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جان دروازے کی جانب بھی جائے۔ آج جان کے انداز میں اس نے جو استحقاق سنا تھا، اس کے بعد جہاں وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھ رہی تھی، وہی اسے جان سی خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ کتنے عجیب ہوتا ہے نا انسان، دنیا کے سامنے اتنا اچھا اور اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ آریان کو ڈی ایس پی سر ہمیشہ سے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ کبھی بھی ان کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن ارشفہ کی محبت نے جیسے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اس کے ساتھ کچھ برا ہوا، اور کرنے والے یہ لوگ تھے۔ تو کیا ڈی ایس پی سر بھی ارشفہ کو منحوس کہتے تھے؟ وہ انسان جو کچھ ہی دن میں اس کے لیے اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا، اسے کوئی برا کہے تو کہے کیوں؟ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، بس جلد سے جلد ارشفہ اپنی زندگی میں ارشفہ کو وہ شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی جب ڈی ایس پی سر نے کہا کہ ارشفہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ڈریس سلیکٹ کر لو، اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ بھی شادی سے پہلے ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے اپنے دل سے بات کہنا چاہتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ڈی ایس پی سر کی طرف سے بے اعتباری اس کے دل میں بس گئی تھی۔ اسے سچ میں ان کی حقیقت جان کر افسوس ہوا تھا۔ وہ انہیں بہت زیادہ عرصے سے نہیں جانتا تھا، تقریباً 1-1.5 سال سے، اور وہ بھی صرف ڈیوٹی ہارز میں، لیکن پھر بھی وہ اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے روک دی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آنٹی خود دروازے پہ آئی تھی۔ آنٹی، ارشفہ کو باہر بھیجیں، ہمیں ویڈنگ ڈریس لینے جانا ہے، اس نے انہیں سلام کرتے ہوئے کہا کہ آنٹی کے چہرے پر فکرمندانہ تاثرات تھے۔ ارے بیٹا، ارشی تو گھر نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے، آنے میں کافی وقت لگ جائے گا، تم اندر آؤ، بیٹھو، وہ مہمان نوازی کرنے لگی۔ نہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہوگا، ڈیوٹی آورز ہیں، صرف لنچ بریک میں باہر آیا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، میں کل آ جاؤں گا۔ نہیں، بلکہ کل تو نکاح ہے، وہ پریشانی سے بولا۔
پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر ان کے حوالے کیا۔ آنٹی پلیز آپ خود اس کے لیے ڈریس لے آئیے گا، یہ میرا کارڈ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کچھ عجیب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اپنے نکاح پر میری طرف سے ڈریس پہنے۔ وہ انہیں کارڈ تھماتے ہوئے بولا، جبکہ انہوں نے اس کا دل رکھنے والے انداز میں کارڈ تھام لیا اور دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ ارشفہ اندر بیٹھی اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور آج وہ اپنی پڑھائی میں بری طرح سے مگن تھی۔ اچھا ہی تھا اگر اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ دروازے پر کون ہے تو مسئلہ ہو جاتا۔ طیبہ اور آئمہ دونوں ہی شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ اگر وہ اریان کے ساتھ چلی جاتی تو یقیناً اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ گونگی ہے اور ان کا کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ وہ اس وقت ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، آگے پیچھے ہر طرف صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ وہ دونوں ہی ٹریفک کھلنے کا انتظار کر رہے تھے جب جانا کی نظر کے پار ایک بزرگ پر بڑی مشکل سے سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے ایک طرف ہو کر جان کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دیکھنے سے پہلے ہی جان ان بزرگ کے مسئلے کو جان چکا تھا اور اب ان کے پاس پہنچ کر سہارا دے کر سڑک پار کرنے لگا تھا۔ کتنا اچھا تھا، وہ جانا سوچ کر مسکرائیں۔ اسی لڑائی جھگڑے سے شروع سے الجھن تھی اسے۔ جہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو وہاں اسے کوسوں دور چلی جاتی تھی وہ، اور شکر جان بھی اس کی ذات کو پہچاننے لگا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا جان جھگڑالو ہے یا نہیں، لیکن اس کے سامنے وہ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ انتہائی نرم اور خوبصورت انداز، ہر کسی کے درد کو سمجھنے والا تھا جان، وہ سوچ کر مسکرائیں، یہ جانے بغیر کہ اس کا لوگوں کو کاٹنے کا انداز بھی انتہائی نرم تھا۔ وہ جان بھی محبت سے لیتا تھا، وہ اپنے شکاری کو کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ جان نے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ٹریفک کھلا جانا کو خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلی بار کب آؤ گے آئس کریم کھانے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ جب میرا دل چاہے گا، وہ الگ ہی ترنگ میں بولی۔ جان مسکرایا۔ میں 2 دن کے لیے کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، 2 دن تم سے ملاقات نہیں ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے لیکن اداس لہجے میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کر کے مجھے آئس کریم کھلانے آ جانا، اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ مطلب کہ یہ جو مجھے بوائے فرینڈ والی سیٹ ملی ہے تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے ملی ہے؟ اس نے گھرتے ہوئے پوچھا، جس پر جانا نے زور سے کہکا لگایا اور ہاں میں سر ہلایا۔ سڑک کے بیچوں بیچ 3 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے اچانک گاڑی روکی، سر پر ہٹ ڈال کر آگے بڑھا۔ مدد کرو، یہ لوگ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ لڑکی نے بھاگتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ یہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں، پلیز میری مدد کرو۔ یہ کلب میں ڈرگز بیچتے ہیں، میں وہیں پر کام کرتی ہوں۔ آج میں نے ان لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، یہ میرے ساتھ بھی وہی کرنے چاہ رہے ہیں جو آج تک سب کے ساتھ کرتے ہیں، وہ لڑکی ترکش میں کہتی اس کے پیچھے چھپتی اسے اپنا مخافظ سمجھنے لگی۔ یہ تو وہی لڑکا ہے جو دن میں اس لڑکی کے ساتھ تھا، ان میں سے ایک لڑکے نے ترکش زبان میں کہا۔ ہاں میں وہی ہوں۔ جان آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس رکا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، وارن کیا تھا تمہیں، کیا اس کی طرف مت دیکھو، پھر بھی تم نے اس کی طرف دیکھا، کیوں دیکھا تم نے میری جان کو گندی نظر سے؟ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سرنج نکال لی جو کہ پیک تھی، مطلب کہ بات بالکل نیو تھی۔ وہ لڑکے نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ نہ جانے کیا کرنے جا رہا تھا۔ یوں تم اپنی ڈاکٹری کسی ہسپتال میں جا کر کرو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولا۔ جب جان سرنج میں لوڈ کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے انجیکشن اس کی گردن میں مار چکا تھا۔ ایک لمحے کم ہوا تو لگا تھا اس لڑکے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر ڈاکٹری ہسپتال میں کروں گا تو تم لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے دوسرے لڑکے کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ بھی اس نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ تیسرے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا کام تمام کر چکا تھا۔ دور کھڑی لڑکی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں کس کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کسی کو بھی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ جان جانتا تھا وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ارے ارشی، تجھے چھٹیاں گزارنے بھیجا تھا یا شادی کرنے؟ تجھے پتہ ہے میں تیری شادی پر نہیں آ سکتی، اتنے دور میں آؤں گی اور بابا بھی فون نہیں اٹھا رہے، ان کی اجازت کے بغیر میں وہاں نہیں جا سکتی۔ اور جان، وہ بھی تو یہاں نہیں ہے، کل ہی وہ پتہ نہیں کون سے کام کے سلسلے میں کہاں گیا ہے، 2 دن بعد واپس آئے گا، وہ بے اختیار بولی تھی، جبکہ ارشی اشاروں سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تم شادی وغیرہ کر کے واپس آؤ نا، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ ارے تمہیں تمہارا شوہر شادی کے بعد ہاسپٹل آنے تو دے گا نا؟
سوری ہاسٹل آنے تو دے گا نا؟ تم اپنی پڑھائی تو مکمل کرو گی نا؟ وہ پریشانی سے بولی، جس پر عرشی نے اطمینان سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی، تمہیں پتہ ہے نا عاشی نہ جانے عاشی کے جانے کے بعد صرف 2-3 میسج اس نے کیے تھے کہ مجھے فون بھی 2-3 منٹ میں بند کر دیتی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے شکایت کرنے لگی، جبکہ وہ روز رات کو ایسے بہت سارے میسج کرتی تھی، جبکہ فون تو وہ خود جلدی میں بند کر دیتی تھی کہ اسے جان سے بات کرنی ہوتی تھی۔ لیکن عاشق کو بھی اس نے جان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ دونوں یہاں آئیں گی تو وہ انہیں سکون سے اس کے بارے میں بتائے گی۔ اچھا تو بتا دوں اپنے منگیتر کے بارے میں کیسا دکھتا ہے؟ ہینڈسم تو ہے نا؟ کرتا کیا ہے وہ؟ ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی، جبکہ وہ اشارے سے سر پر ٹوپی لگاتی اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ٹوپیاں بیچتا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ ویڈیو کال پر وہ ناراض شرمائی بہت پیاری لگی تھی، اور اوپر سے آج تو آئمہ سے زبردستی پارلر لے کر گئی تھی، اور بیوٹیشن میں تو واقعی اس کے حسن کو فیشل سے کافی نکھار دیا تھا۔ پھر جانا اسے منا کر ایک بار پھر سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی، جب وہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر سر پر ٹوپی لگاتی اسے سمجھانے لگی، اور اس بار جانا واقعی سمجھ گئی تھی کہ وہ پولیس انسپکٹر ہے۔ اس نے اس کی خوشیوں کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ یقیناً وہ شخص بہت اچھا تھا جو اسے اس کی کمی کے ساتھ قبول کر رہا تھا، اور اس کے تایا ابو بھی تو بہت اچھے تھے، وہ کبھی اسے کسی غلط انسان کی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے تھے۔ سر آپ کے گھر کو بہت اچھے طریقے سے صاف کروا دیا ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ عمران جو کہ کل سے استنبول اس کی شادی کی تیاریوں میں آیا ہوا تھا، اسے فون پر بتانے لگا، دیکھو عمران کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، تمہاری بھابھی کو ذرا بھی گندگی محسوس نہ ہو، پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس گھر میں کوئی مرد رہتا ہے، اتنے اچھے سے صاف کرنا کہ میرا پہلا امپریشن اس پر اچھا پڑے۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، سر آپ پریشان نہ ہوں، میں نے سب کچھ بہت اچھے سے کروا دیا ہے۔ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ہر سوچ پر صرف عرشی سوار تھی، اور اس سے ملنا چاہتا تھا، بے شمار باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا، اور ورنہ جانے کتنی باتیں ہوں گی جو وہ اس سے کرنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ کل سے تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی، اور میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی بھی ایک اچھے ساتھی کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا، قسمت کے ساتھ دنیا تم پر رشک کرے گی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے حسین خوااب سجا رہا تھا۔ عائشہ سوہم ایک بہت اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھیا سب کر کے اپنا فیوچر برباد کر رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ اس کی وکالت کرنا بند کریں، زہر لگتا ہے مجھے وہ شخص، اور دوسرا آپ کا شوہر نہیں رہوں گی میں یہ زیادہ دن یہاں، کچھ دن سکون سے رہنے دے، چلی جاؤں گی میں۔ وہ انتہائی غصے سے کہتی ان کے قریب سے اٹھنے لگی، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ایک عورت کو زندگی جینے کے لیے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ اس بات کو سمجھ جاؤ، تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ تم اپنی زندگی برباد کر دو گی، اس طرح تمہارا باپ بھی میرے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا شادی سے پہلے، لیکن میں اسے اکثر اس کی اوقات یاد دلاتی رہتی، لیکن جب وہ میرے گھر رشتہ لے کر آیا تو میری ماں باپ نے انکار نہیں کیا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاتی ہوئی اس نے پہلا لفظ جانتی ہو مجھ سے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے میری اوقات دلاتی رہی، اور دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے، تم میری ہی سید سجا کر بیٹھی ہو۔ اس زندگی کے 7 سال پل مجھے اس بات کا احساس ہوتا رہا کیوں میں شادی سے پہلے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میں نے شادی کے 7 سال کتنے مشکل گزارے ہیں۔ سکون سے تو آپ زندگی اب بھی نہیں گزار رہی ماما، وہ طنز کرتے ہوئے بولی، شاید اپنے باپ کی بڑھائی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بلکہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، سکون سے تو میں اب بھی زندگی نہیں گزار رہی، لیکن اس وقت مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس ایک سہارا تو ہے، اگر کبھی مجھ پر کوئی سوال کیا گیا تو میرا شوہر جواب دینے کے لیے تیار رہے گا۔ میں بے سہارا نہیں ہوں، میرا شوہر ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ جیسا بھی ہے مجھے بہت چاہتا ہے، اور میں ایسی خواہش تمہارے لیے بھی کرتی ہوں۔ بس کر دے ماما، اپنی زندگی سکون سے جینے کے لیے میں کبھی کسی غلط چیز کا ساتھ نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ باہر آ کر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ گھر میں رہ کر ماں اسے باتیں بتاتی رہتی ہیں، اور باہر آ کر بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
اور نہ ہی داغ بخاری اسے واپس ملا تھا تاکہ وہ اسے اس کی بانسری واپس کر سکے۔ ہاں لیکن وہ ہمیشہ اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ بھائی تمہاری قسمت میں تمہارے مالک کا ملنا لکھا ہی نہیں ہے، وہ بانسری سے کہتی اسے واپس اپنے بیگ میں رکھ کر آہستہ آہستہ آگے کی طرف چلنے لگی، جب دور سڑک پر اسے بانسری کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی طرف چلی گئی، بے اختیار ہی صحیح، لیکن وہ اس کی لڑائی کو بھول کر اس کی بانسری کی دھن سن رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی بانسری کی آواز کو نہیں سنا تھا، بلکہ اسے تو اس طرح بے اختیار سڑکوں پر کھڑے رہنے والے لوگوں سے چڑ تھی، لیکن آج نہیں۔ سامنے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی جس کی امانت اس نے اسے لوٹانی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ سر ہلا رہی تھی۔ عائشہ کو کافی اٹریکٹیو لگا، اپنی خوبصورتی کو بہت استعمال کرتا تھا۔ اس کی دھن سے لطف اندوز ہو کر لوگ اس کی ٹوپی میں پیسے ڈال رہے تھے۔ کافی اچھا طریقہ تھا یہ پیسے کمانے کا، وہ انسپائرڈ ہوئی تھی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ سے اس کی ٹوپی میں پیسے ڈال کر نکلتے چلے جا رہے تھے، وہ بھی وہیں پاس کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ سو مسٹر تاب بخاری، تو تم یہاں یہ کام کرتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم بیکاری نہیں ہو، لیکن یہ کام تو بیکاروں والوں ہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اسے جتا رہی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی کیپ میں پھینکا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں صرف ان لوگوں سے لیتا ہوں جو میرے ٹیلنٹ کو اپنے سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں جو اپنے پیسے اب جما کر میرے ٹیلنٹ کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسے اپنی دولت پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ محترمہ، پھینکے ہوئے پیسوں پر تمہیں لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ وہ اس کا ہاتھ پھینکنے والے انداز میں دور کر چکا تھا۔ بڑے ہی کوئی ڈھیر انسان ہو، یہ سب بھی بھیک مانگنے کے ہی برابر ہے۔ وہ اپنی جیب سے بانسری نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ خیر، تم سے بحث کرنے کا وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے، میں نے تمہاری اس چیز کو واپس کرنا تھا۔ یہ اس دن مجھے اس جگہ میں ملی تھی جہاں میں نے تم سے مدد مانگی تھی، سو میں تمہاری مدد کے بدلے تمہیں تمہاری چیز واپس کر رہی ہوں، حساب برابر۔ وہ بانسری اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی، اور اس نے نوٹ کیا تھا۔ اس بانسری کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی۔ ہاں صحیح کہا تم نے، حساب برابر۔ میں اس چیز کا ہمیشہ تمہارا شکور رہوں گا، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کا تلخ لہجہ نظر انداز کر چکا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر سے لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ اسے سننے کے لیے بہت سارے لوگ منتظر بیٹھے تھے، لیکن عائشہ کا اس کے پاس کھڑے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے اس ٹیلنٹ سے انسپائرڈ نہیں ہوئی تھی، اس لیے واپس جانے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے دھن بجانا شروع کی اس کے قدم جم گئے۔ وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی اس دن کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ پیاری تھی، مدہوش کر دینے والی دھن۔ باربی اس نے درندگی کی انتہا کر دی تھی، صرف تصویریں ہی دیکھ پایا کیونکہ ان کی تیاریوں میں بزی تھا۔ ویسے تو آج وہ چھٹی پر تھا، لیکن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی کام ختم کرے کل پیاری ماں کو لے کر استنبول روانہ ہو جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی کامل کی ذات کا سب سے پہلا حصہ تھا، یہ کام بھی بیس تک کا ہی تھا۔ میں لاش کی آنکھیں نکال کر اس نے لاش کے ماتھے پر بھی سفر دیکھا تھا۔ کون تھے یہ لوگ اور بیس ٹریننگ کیوں مار رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لاش کے اتنے ٹکڑے کیے گئے تھے کہ اب شور ناممکن تھا۔ لاش ضروری فضول نکال لیے گئے تھے، لاش کے مسخ ضروری فضول نکال لیے گئے تھے۔ اگلا شخص کے گھر سے نہ ملتی تو وہ بھی پہچانا مشکل تھا کہ یہ فلاں سفر کس کی ہے۔ گھر میں کوئی بھی فالتو یا کوئی بھی چیز بے ترتیب نہیں تھی جب سے بیس کی کسی غلطی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ بہت چالاک آدمی ہے، اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ علی نے تصویریں دیکھتے ہوئے عمران سے کہا، جو کافی گہری نظر سے تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج ہی استنبول سے واپس آیا تھا۔ آرین کے بہت مضبوط دل کا شخص ہوں میں، لیکن اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دل کی بات کہی۔ توارین مسکرا دیا۔ ذرا سوچو عمران، جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس نے کیسے کیا ہوگا؟ کوئی بکریوں کو بھی اس طرح سے ذبح نہیں کرتا جس طرح اس نے اس انسان کی گردن کاٹی ہے۔
مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی قصائی ہے، عمران نے تصویریں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ میری بھی ایسی ہی رائے ہے۔ وہ دونوں فوٹوگرافک لیب سے باہر آئے تھے۔ وہ سو رہی تھی، انتہائی گہری نیند میں، جبکہ جان اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے چہرے کے ایک نقوش کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ 3 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں، دیکھو کیا حال ہو گیا ہے تمہارے دیوانے کا۔ میں نے کہا تھا صبح تم سے ملوں گا، لیکن ٹائر نے کہا رات کو اس کی حالت میں رہے تو اسی حالت میں رہیں گے تو مر جاؤ گے، بس موت کے ڈر سے بھاگا چلا۔ ابھی تو ملی ہو تم، ابھی تو محسوس کیا ہے تمہیں، تمہارے ساتھ جیے بنا مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب تمہیں نہیں دیکھا تو مر جاؤں گا، کیونکہ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب تمہیں نہیں دیکھا تو مر جاؤں گا میں، کیونکہ تم ہو ہی اتنی پیاری۔ ہاں، میرا دل ہی نہیں لگتا تمہارے بنا جانا۔ اگر ایسے سب کچھ چلتا رہا تو میں کیسے کام کروں گا؟ اور اگر میں کام نہیں کروں گا تو وہ گندے لوگ سب کچھ تباہ کر دیں گے، اور یہ قانون پولیس ہاتھ پہ رکھے بیٹھے رہیں گے۔ تمہیں پتہ ہے ٹائر میرا دوست، میری جان، ایسے ہی ایک قانون کے محافظ نے میرے اس دوست کو موت کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیسے تڑپتا تھا، ساری ساری رات روتا رہا، اس رات کو یاد کر کے وہ پل پل مرتا رہا، لیکن میں اپنے دوست کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بھی اس کا وہی حال کیا جس کا وہ حقدار تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس دن ٹائر کتنا خوشی سے بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ جیل میں گزارا وہ وقت بہت برا تھا جانا، بہت برا۔ جب بھی وہ وقت یاد آتا ہے نا، وہ چھڑا ہوا دوست یاد آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ آج کہاں ہوگا، جہاں بھی ہوگا بہت خوش ہوگا ہمارا بچھڑا ہوا دوست۔ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں میں بھی۔ تمہیں دیکھنے آیا تھا، تم سے اپنے دل کی بات کرنے آیا تھا، تو میں اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ یہ 3 دن میں نے تمہارے بغیر کیسے گزارے بتانے آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، لبوں سے لگا کر ایک بار پھر اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو شاید نیند میں بھی محفوظ محسوس کر کے گہری نیند میں تھی۔ شادی کا ڈریس آریان کی طرف سے تھا، جو بے حد خوبصورت تھا۔ وہ خود بھی کسی حسین پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بری بری گہری جھیل آنکھیں جن کا آریان دیوانہ ہو گیا تھا، پیاری سی چھوٹے چھوٹے پنکھڑی ہونٹ اور چھوٹی سی ناک، رنگت سفید تھی، لیکن اس وقت طیمہ اور طیبہ کی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے وہ مکمل سرخ ہوئی پڑی تھی۔ اس نے عائشہ کو بھی فون کر کے بتایا تھا کہ اس کا نکاح ہے، لیکن جانتی تھی اس کا اتنی جلدی میں یہاں آنا ممکن نہیں، اور ویسے بھی اس کی فیملی باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی، بالکل جانا کی طرح۔ کاش آج زندگی کے سب سے اہم وقت پر اس کی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ اس کے دل میں ایک حسرت تھی، لیکن یہ بھی تھا واپس ہی تو جا رہی تھی وہ، یقیناً آریان ویسے اس کی ہر کمی کے ساتھ قبول کر رہا تھا، اس کی سہیلی سے ملنے سے منع تو نہیں کرے گا۔ آج آریان کا سوچتے ہوئے بھی اس کے گال لال ہونے لگے تھے۔ ابھی تو وہ شخص اس کی زندگی میں شامل تک نہیں ہوا تھا کہ اتنا پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ سوچ کر مسکرا دی۔ نکاح کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، دلہن کی طرح اسے سجایا گیا۔ ارشوا نے اپنے آپ کو کبھی اتنا حسین محسوس نہیں کیا تھا جتنی وہ آج آریان کی دلہن بن کر لگ رہی تھی۔ نکاح میں بہت کم لوگ شامل تھے، ان کے خاندان، برادری والے بہت لوگ تھے، لیکن جنہوں نے اچانک نکاح کی وجہ سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن بابا نے بھی کہہ دیا کہ اچھا رشتہ تھا اور لڑکا بھی بہت اچھا ہے، ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بھتیجی کے بارے میں سوچا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیے۔ آریان کافی غور سے اس کی آواز کو سننے کے لیے منتظر تھا۔ وہ سامنے ہی تو بیٹھا تھا۔ یہ رسم باہر لان میں کی گئی تھی۔ درمیان میں ایک جالی دار سا پردہ لگایا گیا تھا۔ ایک کرسی پر ارشوا کی، دوسری کرسی پر آریان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نقاب میں ایک مکمل حسین کا پیکر لگتی تھی۔ آج سامنے آئی تو آریان کا نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اسے قبولیت کے وقت ارشوا کی آواز سنائی نہیں دی گئی، لیکن نکاح نامے پر سائن ملتے ہی مولوی صاحب اٹھ کر اس کی طرف آ گئے۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، اس کی شرم و حیا کو سوچتے ہوئے مسکرا دیا اور خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے رسم مکمل کر دی۔
اور اب سامنے بیٹھی وہ خاموش سی شرمائی سی لڑکی اس کی ملکیت تھی۔ نکاح کے بعد پردہ ہٹا دیا گیا۔ آریان نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی اگلے ہی لمحے دوبارہ نظر جھکا گئی تھی۔ اس انداز پر وہ گہرا سا مسکرا دیا۔ رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ وہ اپنے تایا کے آنگن سے اپنے ساجن کے آنگن کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ بہت سنجیدہ سا ماحول تھا۔ تایا ابو نے بہت کچھ دینے کی کوشش کی لیکن آریان کا صرف ایک جواب تھا کہ وہ ان سے صرف اپنی دلہن لینے آیا ہے۔ انہیں اپنی پسند پر فخر تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ قرآن کے سائے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، جبکہ اگلے ہی لمحے تائی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وقت دور نہیں جب وہ خود اسے اسی حالت میں واپس چھوڑنے آئے گا۔ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی شخص اتنی بڑی کمی کے ساتھ ایک لڑکی کو ساری زندگی کے لیے قبول نہیں کر سکتا۔ عریشہ کو واپس اسی گھر میں آنا تھا اور اس گھر میں ان کی بیٹی آئمہ نے آریان کے گھر جانا تھا۔ تم نے میری بیٹی کی جگہ لی ہے عریشہ، اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور آریان تم نے میری بیٹی کو ٹکرا کر ایک گونگی لڑکی کو اپنایا ہے، تمہیں تو سزا دینا بنتی ہے۔ آریان خود کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عریشہ ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ اپنوں سے بچھڑنے کا بھی الگ ہی غم ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ جن کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہو پھر ایک دن انہیں چھوڑ کر چلے جانا کوئی عام بات نہیں۔ وہ گھر سے ہی چہرہ گھونگھٹ میں لیے باہر آئی تھی اور پھر اسی طرح ہی ساتھ لے آیا۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جب آریان نے ایک ہی لمحے میں اس کا گھونگھٹ پیچھے کر دیا، عرشی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں اپنی دلہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب کیا سارے سفر میں تمہارا گھونگھٹ ہی دیکھ کر دل کے بے چینیوں پر کنٹرول کروں؟ یار ایسے نہیں چلے گا، میں خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں۔ اس کے انداز پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے نظر ہی جھکا گئی۔ ہائے اس کے انداز! آریان نے آہ بھری۔ پتہ ہے عریشہ، پہلے تو تمہارے بغیر شاید خود پر کنٹرول بھی کر لیتا، لیکن یہ جو احساس ملکیت ہے نا، اس نے سارا کام خراب کر رکھا ہے۔ وہ گاڑی ایک طرف لگاتے ہوئے کچھ الگ انداز میں بولا تو عریشہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ ایک تو اسے اس شخص کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہاں لیکن وہ اس کے ساتھ خوف زدہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ کیوں اس سے ڈرتی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں بلکہ اس کا محافظ، اس کا اپنا ہمسفر تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیچ سڑک پر گاڑی کیوں روک دی تھی؟ آخر یہ کرنے کیا والا تھا؟ پہلے تو اس نے وہاں موجود لڑکے سے کہہ دیا کہ گاڑی خود ڈرائیو کرے گا اور پھر اپنے ساتھ آنے سے بھی منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سفر اکیلے طے کرنا چاہتا ہے اور اب گاڑی بھی سڑک پر کھڑی کر دی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی جب آریان نے اس سے بازو سے تھام کر اپنی طرف کیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے چکا تھا۔ عریشہ کا نازک دل نے بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا، اس کا ایک ہاتھ آریان کی قید میں جبکہ دوسرا اس کے سینے سے آ لگا تھا۔ جبکہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو محسوس کر کے وہ محفوظ ہوتے ہوئے مزید اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لیے مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ عریشہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اسے خود سے الگ کرنے لگی، کیونکہ اب وہ اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ وہ تو آج اس معصوم کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ جتنا اس سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا قریب آتا۔ اس کا دوپٹہ سر سے گر کر کندھے پہ آ چکا تھا۔ جب آریان نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے دوری اختیار کی اور بنا کسی بناوٹ کے اس کا دوپٹہ واپس اس کے سر پر ٹھیک کرنے لگا، اس کا وجود جی جان سے کانپ رہا تھا، جیسے بیٹھے بٹھائے اس پر قیامت ٹوٹی ہو۔ یار کانپنا بند کرو، مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں جذبات بھی ہیں، لگام ہے اور خواہش بھی دل میں دبی تھی، لیکن تم اس طرح سے کام کر مجھے مزید پاگل کر رہی ہو۔ ویسے تو آج رات سارے فاصلے مٹا ہی دوں گا، لیکن تب تک تم میرے اس معصوم دل کا کچھ خیال کرو۔ بڑی مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھا ہوں۔ وہ اس سے نظروں کے حصار میں لیے جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ عریشہ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ اللہ میں کیسے کہوں ان سے، کہوں مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں، پتہ نہیں یہ میرے اشارے سمجھتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی، جبکہ اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہو کر اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ وہ تمام راستے میں اس سے باتیں کرتے ہوئے آیا، لیکن اسے بولنے کے لیے کچھ نہیں کہا، بس خود ہی اپنے دل کا حال سناتا رہا اور اس کی باتوں کے ساتھ وہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرتا رہا۔ سارے راستے میں اور کچھ نہیں تو اس کی محبت کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ سچ میں اس سے بہت پیار کرتا ہے اور آج رات اسے پوری طرح سے اپنا بنا کر اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا بھی خوب ارادہ رکھتا ہے۔ ہاں وہ آنے والے وقت کو لے کر تھوڑی بہت خوفزدہ تھی، لیکن آریان کی بھرپور توجہ محبتوں کے ساتھ وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہے، اب تمہیں اسے سنورنا اور تمہیں ہی سجانا ہے،
اور اپنے ایک عدد شوہر کا بہت سارا خیال بھی رکھنا ہے، وہ شرارت سے بولا۔ یقیناً وہ اسے اپنے ساتھ فری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے راستے میں وہ اسی طرح سے مذاق اڑاتا رہا، جس سے اور کچھ نہ سہی لیکن اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو کر تھوڑا سا مسکرا دیتی تھی۔ شاید اس نے یہ سفر اکیلے کرنے کا اس لیے کہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ بات کر کے مطمئن کر سکے۔ آریان اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اندر لے کر آیا۔ کھانا تو وہ لوگ ڈی ایس پی سر کے ہاں کھا کر آئے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ یقیناً وہ تھک گئی ہوگی۔ اسی خیال سے وہ اسے گھر کے بارے میں بتانے لگا۔ ادھر کچن ہے اور یہ ایکسٹرا بیڈ روم ہے، اس طرح سے یہ بلکنی کا دروازہ ہے اور یہ اسٹور روم۔ اس کے علاوہ میرے استعمال میں جو ہے بیڈ روم ہے وہ اوپر ہے، تو یہاں پر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اوپر چلیں۔ جب عریشہ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اس سے پہلے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ عریشہ کا دل ایک لمحے کے لیے تھم گیا، پھر اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھ کر نظر جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے کچھ بھی اسپیشل نہیں کر پایا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم میرے لیے کتنی اسپیشل ہو، لیکن اگر میں یہاں آ جاتا تو نکاح کے لیے کسی اور آریان کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا ویلکم نہ صحیح لیکن تمہاری زندگی کو بہت اسپیشل بنا دوں گا۔ فی الحال اس اسپیشل سفر کی اسپیشل سی شروعات کرتے ہیں، وہ اس کے کانوں میں گنگنانے والے انداز میں کہتا سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ عریشہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی شرمائی تھی۔ وہ اسے ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں لے آیا تھا، جس کو ڈریم لینڈ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ میں ایک جائزہ معلوم ہوتا تھا کہ کمرے کی ہر چیز آریان کے بذوق ہونے کی منہ بولتا ثبوت تھی۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک پھولوں کا ایک خوبصورت راستہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیڈ پر لاتعداد پھولوں کی پتیاں تھیں۔ اس کے علاوہ سارا کمرہ بالکل سادہ سا تھا، لیکن کمرے کے قیمتی آرائش سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کمرے میں کسی سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سب جو تھوڑا بہت کام کیا گیا تھا وہ بھی شاید عمران کی محنت تھی۔ اس نے ایک بار آ کر نہ صرف گھر کو بالکل ٹھیک طریقے سے صاف کروایا تھا بلکہ خود سے بھی تھوڑا سا بہت سجا کر دیا تھا۔ عریشہ آج تک میں نے جتنا کمایا ہے میں نے اپنے اس گھر پہ لگایا ہے۔ اس گھر میں موجود ایک ایک چیز بے انتہا کی محبت کرتا ہوں میں۔ میری زندگی کی ایک ایک چیز قیمتی ہے اور اس گھر میں موجود سب سے اہم وجود تم ہو۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتے تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میرا اعتبار نہیں توڑنا یا مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی میں نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے۔ اگر تم اس طرح کی ہوتی تو کبھی آریان تمہیں اپنی دلہن بنا کر نہیں لاتا۔ میں جانتا ہوں تم اس بناوٹی دنیا کے بناوٹ سے پاک ہو۔ میں تم سے اتنا ہی کہوں گا، میں تمہیں بہت پیار دوں گا، بس میرے پیار کے بدلے تم اپنا پیار مجھے دینا۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اور یار نہیں، پلیز ایسا مت کرنا، تم گھر سے ہی اتنا رونا دھونا کر کے آئی ہو، اب نئی زندگی کی شروعات ہوئی ہے، خدا کے لیے یہ آنسو مت بہانا۔ میں اپنی زندگی کی شروعات ہنستے کھیلتے کرنا چاہتا ہوں، روتے روتے نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ اسے مسکراتے دیکھ کر ایک ہی لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر عریشہ کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہونے لگا، جبکہ وہ اس کے انداز سے لطف اٹھاتے ہوئے اس کے گال پر اپنی لب رکھ چکا تھا۔ اس کا نازک وجود کانپنے جا رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے فخر ہے کہ تم میری پسند ہو۔ وہ اس کے گلے سے بھاری نیکلس نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے الماری سے ایک خوبصورت سی چین نکالنے لگا۔ یہ ہے شادی کا تحفہ جو میں نے آج نہیں بلکہ بہت پہلے اپنے ہم سفر کے لیے بنوایا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سمیت اسے قبول کرو گی۔ وہ اس کے گلے میں چین پہناتے ہوئے بولا۔ سونے کی خوبصورت بھاری چین تھی جس کے درمیان میں انگلش میں آریان لکھا ہوا تھا۔ عرشی نے دل و جان سے اس سے پہلے تحفے کو قبول کیا تھا۔ تو ابھی کیا ہم شروعات کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے کانوں میں سے جھمکے نکالتے ہوئے شرارت سے بولا۔ عریشہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ مشرقی لڑکی اگر سر جھکا لے تو مطلب ہاں سمجھو۔ اس بار شرارت سے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کو سوچتے ہوئے اچانک اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ آریان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے لبوں سے چھوا۔ یار اتنا بھی مت ڈرو، انسان ہی ہوں، کوئی جن نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا، وہ اب بھی شرارتی انداز میں بولا۔ لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ آنے والے لمحات میں سوچتے ہوئے اس نے بس ایک نظر اٹھا کے آریان کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں محبت اور جذبات کا ایک الگ ہی جہان تھا، اور اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی اور ہر لمحے میں وہ آریان کی باہوں میں بکھرتی چلی جا رہی تھی، لیکن سامنے بھی آریان تھا۔ اگر اسے بکھیرنا آتا تھا تو وہ سمیٹنا بھی جانتا تھا۔
آریان کا جنونی شدت برا انداز اس کی محبت کو بیان کر گیا تھا۔ اس کا روم روم اس کی محبت کی گواہی دینے لگا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی آریان نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ صبح اذانوں کے قریب نہ جانے اسے کیسے اس پر ترس آ گیا۔ اس کی ڈوبی ہوئی نیند سے بھرپور آنکھوں کو دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سونے سے اجازت دے ڈالی۔ اٹھ جاؤ میری سلیپنگ کوئن، کیا سونے کے لیے شادی کی ہے؟ دوپہر کے 12 بج رہے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں ٹرے جبکہ دوسرے ہاتھ میں اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بھی تحاشا محبت۔ یار بڑی ظالم قسم کی لڑکی ہو تم، خود تو سو گئی ہو اور ذرا پرواہ نہیں کہ اپنے شوہر کی۔ تائی امی نے تمہیں سکھایا نہیں کہ جب تک شوہر خود نیندوں کی وادیوں میں گم نہ ہو جائے بیوی کا فرض ہے کہ وہ سو نہیں سکتی؟ نہ جانے کیوں وہ تائی کا نام لے بیٹھا۔ ویسے تمہیں تمہاری تائی کی بہت یاد آتی ہوگی نا، بے تحاشا محبت کرتی ہیں تم سے وہ۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے واش روم کی طرف لے آیا تھا۔ جلدی سے ہاتھ